بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر ورلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو، چین ہو، سکون ہو اور یہاں ہر آنگن میں خوشیاں ہوں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں آج ہی لاہور میں ایک تقریب تھی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کسی ادارے کی کبھی بات نہیں سنی، کسی ادارے کا ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے، آزادانہ طور پر فیصلے کرتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کی جرت ہے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے۔ وہ علی احمد کرد کی تقریر کے بعد خطاب کر رہے تھے اور ان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی عام سے انداز میں بات کر دینا اور یہ الزام عائد کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، اس جلسے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس حکومت کو سمندر برد کر دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد جائیں گے، پھر حکومت نہیں ہم راستے بند کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں یہ جو موجودہ برسر اقتدار لوگ ہیں یہ سیاست کا غیر ضروری عنصر ہیں اور یہ کٹھ پتلی حکمران ہیں، ان کو یہاں سیاست میں اور اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی۔ اس کے جواب میں کامران بنگش نے اور فیصل جاوید نے کہا کہ ساری اپوزیشن جماعتوں کا اجتماع اکٹھا ہو کے بھی 250-300 سے زائد بندے اکٹھے نہیں کر سکا۔ فیصل جاوید نے کہا کہ ہمارے اکیلی تحریک انصاف کے جلسے کے 10% بھی لوگ جو ہے وہ یہ جمع نہیں کر سکے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر تحریک لبیک کے رہنما مولانا سعد رضوی جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں۔ جب اعلان کیا تھا جیسے اعجاز چودھری نے، وہ پھول لے کے وہاں پہنچے، گلدستہ لے کے گئے، ان سے وہاں ملے، وہاں اس پہ بھی بات کریں گے۔ وہاں کوئی آئندہ کے سیاسی گٹھ جوڑ کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا، سیاسی اتحاد کے حوالے سے بات کی گئی تو اعجاز چودھری نے کیا اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے کیا مسائل ہیں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جسٹس گلزار احمد صاحب نے آج خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا، سب سے پہلے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد پھر مظہر بھرلاس صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں۔ جی جسٹس گلزار صاحب نے میری عدالت کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہے تو میں اس کو بالکل اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گا۔ میں اپنی سپریم کورٹ کے بارے میں اگر کہوں تو میرے سارے ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے نہایت تندہی کے ساتھ ایکسٹرا آورز لگا کے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور عوام کو انصاف، ان کے بنیادی حقوق، قانون کی عملداری، آئین کی عملداری، انصاف کی بلندی اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی پراسپیرٹی کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں اور تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے کے کہ عدالت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہے، یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسیڈنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی، میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ۔ جی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنرل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے علی احمد کرد نے، اور یہ بالکل اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم عدالتیں، عدلیہ جو ہے اداروں کے دباؤ میں کام کرتی ہیں۔ مجھے کم از کم کسی نے آج تک کچھ نہیں کہا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ دیا ہو۔ یہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کہتے ہیں، جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ جی، جسٹس گلزار احمد کی باتیں بالکل درست ہیں، ظاہر ہے انہوں نے فرمایا ہے، اور ایک وسیع تجربے کے حامل وہ جج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے وہ سپریم کورٹ آئے اور اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ اسی طرح جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں وہ مختلف ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ آئے ہیں۔ تو یہ ایک ویسے فیشن بن گیا ہے
کہ جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو کہتے ہیں جی کسی دباؤ کے تحت فیصلہ ہوا، فلانا ہوا۔ صحیح ہے۔ خاص طور پہ اپوزیشن کی ایک دو پارٹیاں ایسی ہیں جو یہ مشہور کرنے میں اور ان باتوں کو سوشل میڈیا پہ پھیلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے۔ اب تو انہوں نے اور بھی کاوشیں شروع کر دی ہیں کہ ججز کے فیصلوں کو متنازع بنایا جائے۔ صحیح۔ تو خدا را ایسے لوگوں کی نفی کرنی چاہیے صحیح ہے۔ اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ادارے مؤسس ہیں، ہماری عدلیہ جو ہے اس پہ الزام دھر دینا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ عدلیہ آزاد ہے اور وہ اپنی آزادی سے اپنے ضمیر کے مطابق ججز فیصلے دے رہے ہیں۔ تو ویسے جسٹس گلزار احمد صاحب جب سے چیف جسٹس بنے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ یہ ہر ایک ایشو پہ 100 موٹو نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے ججز کے بارے میں بھی فرمایا۔ اب کرد صاحب جو ہیں ان کو شکوے ہیں بہت۔ ٹھیک ہے۔ کرد صاحب ایک زمانے میں عدلیہ تحریک کے ساتھ وابستہ تھے، صحیح ہے۔ بڑے اپنی زلفیں لہرا لہرا کے باتیں کرتے تھے، اور اس وقت بھی ان کے بالوں میں چاندی اتری ہوئی تھی، اب بھی یقیناً ہوگی، سٹائل ان کا وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا خیال تھا اس وقت کہ وہ جس عدلیہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس چیف جسٹس کے لیے، تو وہ ان کی ہر بات مانے گا۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے ان کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کرد صاحب نے اہمیت حاصل کرنے کے لیے اچھا، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ ججز دباؤ کے تحت فیصلہ دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ ہماری عدلیہ کو ایک بات پہ غور کرنا چاہیے، جسٹس گلزار احمد صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے ٹھیک ہے کہ اس بات پہ توجہ دیں کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں مقدمات بہت ہیں، اچھا جی، اور مقدمات کا فیصلہ جلد نہیں ہو پاتا۔ صحیح ہے۔ ججوں پر بوجھ ہے، یا تو ججز بڑھائیں اور ان مقدمات کا فیصلہ جلد کریں، یا پھر اسپیشل کورٹس بنائیں، یا صبح اور شام کی کورٹس بنائیں تاکہ لوگوں کو انصاف جلدی ملے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بات پہ بھی ہماری پوری عدلیہ کو بحیثیت مجموعی غور کرنا ہوگا جی جی، کہ جو انصاف فراہم کرنے کی رینکنگ ہے اس پر بھی انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہاں پاکستان کس نمبر پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بغیر دباؤ کے، جی، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا اور کوئی دباؤ ڈال بھی نہیں سکتا، یہ بات درست ہے ان کی، اچھا، لیکن ان کے ہاں جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں دیکھیے بعض اوقات وکلا لوئر جوڈیشری میں ججز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے کلائنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یا وکلا ہسپتالوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا میڈیا پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ایک وہ درس جو ہے، ٹھیک ہے دباؤ نہیں ہے، فیصلے آزادی سے ہو رہے ہیں، لیکن بارز میں وہ ایک اخلاقیات کے درس کا بھی اہتمام کریں، یا بار کر دے یا کوٹ کر دے کہ بھئی جو کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ تو انصاف کے لیے آتا ہے نا، آپ کی جھڑکیاں سننے کے لیے نہیں آتا، صحیح ہے۔ دھکے کھانے کے لیے نہیں آتا، اور وکلا سے بھزت ہونے نہیں آتا۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو لوئر جوڈیشری میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی توہین نہیں ہوتی، توہین تو چونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہوتی ہے، تو ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے، اور ان کو تحفظ چیف جسٹس آف پاکستان ہی فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی بلا خوف و خطر انصاف کر سکیں۔ صحیح، اور یہ بات میرے ذاتی مشاہدے میں ہے، علم میں ہے کہ لوئر جوڈیشری پر بھی بہت بوجھ ہے، صحیح ہے۔ ایک جج کے پاس بہت سے کیسز ہیں، پھر ہمارے وکلا سنجیدہ نہیں ہوتے،
یعنی آپ کے پاس کیس ہے تو وہ منشی آ کے کہہ دے گا جی وہ میرا وکیل تو لاہور گیا ہوا ہے، صحیح ہے، اگلی تاریخ پہ وہ کہے گا جی وکیل صاحب کراچی گئے ہوئے ہیں، تو مقدمات کو لٹکایا جاتا ہے اس طرح سے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اگلی پیشی پہ آ جائے گا جی وہ سپریم کورٹ پیش ہونے گئے ہیں، پھر اگلی پیشی پہ آ جائے گا جی وہ وکیل صاحب بیمار ہیں یا ملک سے باہر ہیں. تو یہ لیت و لال کا کام ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں مذہباً بھی یہ حکم ہے کہ فیصلہ جلد از جلد ہونا چاہیے. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں دادا نے کیس کیا، وہ بھی مر گیا، اس کا بیٹا بھی مر گیا، اور پوتا بھی عدالتوں میں بوڑھا ہو گیا اور انصاف اسے نہیں مل سکا. تو انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، انصاف صحیح. وقت پہ ملنا چاہیے. اچھا، یہ تو علی احمد کورد نے جو بات کی خیر سو کی، اس کا جواب چیف جسٹس نے بھی دے دیا، آپ نے بھی اس پہ بڑی تفصیلی بات کر دی. آپ معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں، معاشرے کے نباز ہیں، معاشرے میں عام لوگوں کا کیا خیال ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں جس طرح چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ فیصلے بالکل آزادانہ طور پر ہوتے ہیں، ان پر کسی طرح کا کوئی اداروں کا چھوڑ دیں اور کچھ لوگوں کا دباؤ نہیں ہوتا؟ ماضی میں ہم سنتے رہے ہیں دہشت گردوں کا دباؤ ہوتا تھا، ماضی میں ہم نے دیکھا بہت سارے جج صاحبان یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے یہ ججز والا کام چھوڑ کے ملک بدری اختیار کر لی، بچے اٹھا لینے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی رہی. تو یہ کسی طرف سے بھی ایسا کچھ نہیں، ابھی آج کل ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو چیف جسٹس صاحب نے کی ہے، ظاہر ہے وہ پاکستان کی تمام عدالتوں کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ بات سوچ سمجھ کے کی ہے اور ان کے سامنے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں. مگر یہ بات آپ کی درست ہے کہ ماضی میں دہشت گرد دھمکیاں دیتے رہے، مافیاز کے لوگ دھمکیاں دیتے رہے ججز کو، اور بعض ججز چھوڑ گئے یہ کام، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو عوام میں بات ہے، عوام کو صرف ایک شکوہ ہے، وہ شکوہ ہے تاخیر کا. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کیس کیا ہے، ہر پیشی پہ وکیل صاحب بھی پیسے لیتے ہیں، ان کے منشی صاحب بھی پیسے لیتے ہیں، اور کیس ہمارے کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ جو تاخیر ہے انصاف میں، یہ ختم ہونی چاہیے. لوگوں کا شکوہ یہ ہے صحیح کہ اگر انصاف میں تاخیر نہ ہو تو معاشرے میں بہت سے جرائم ختم ہو جائے. اس لیے ٹھیک ہے. کہ جب ایک مقدمے میں تاخیر ہوتی ہے تو اسی مقدمے کی جو تاخیر ہے اس کے باعث چند اور نئے مقدمات بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ ملزمان فری پھر رہے ہوتے ہیں، دوسرا فریق بھی پھر رہا ہوتا ہے، جی جی. تو ان کی آپس میں اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر مقدمات کا فیصلہ جلد ہو جائے، جی جی. جلد انصاف کی فراہمی لوگوں کی خواہش ہے، عوام کی آرزو ہے، ٹھیک ہے. اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے جسٹس گلزار احمد صاحب کو اور ہمارے سینئر ججز کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کیسے جلد انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. حکمران جماعت کے بانی جناب عمران خان نے جب یہ تنظیم یا اپنی سیاسی جماعت بنائی تو انہوں نے تحریک انصاف کے نام کا انتخاب کیا. ظاہر ہے بہت سارے نام تھے، اور اپنی اولین تقاریر میں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ملک میں کیونکہ انصاف نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ انصاف بنانا پڑی ہے، تحریک انصاف، تاکہ ہر آدمی کو انصاف اس کی دہلیز تک مہیا کیا جا سکے. کیا آپ کے علم میں ایسا ہے کہ اپنے دور اقتدار میں کچھ عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، نظام انصاف کی آسانی سے فراہمی کے لیے، سستے انصاف کی فراہمی کے لیے، یا دہلیز پہ جو روایت استعمال کی جاتی ہے، استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ انصاف دہلیز پہ پہنچانے کے لیے، کوئی اس طرح کی کوئی اصلاحات کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے جو خیبر پختونخوا ہے اس میں تو انہوں نے کچھ سپیڈی کورٹس بنائی، اور تحریک انصاف کا یہی ماڈل ہے، یہی ان کی خواہش ہے، اور ہو سکتا ہے وزارت قانون میں یہ باتیں ہو بھی رہی ہوں. صحیح ہے. کہ ہم صبح کی عدالتیں بھی بنائیں، شام کی عدالتیں بھی بنائیں، صحیح. تاکہ مقدمات کا فیصلہ جلد ہو.
اب عمران خان صاحب نے تحریک انصاف تو نام رکھ لیا، لیکن ان کے سامنے جب وہ اقتدار میں آئے تو مسائل تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں قانونی مسائل بھی تھے۔ اب وہ ظاہر ہے عدالتیں تو آئین اور قانون کو دیکھتی ہیں، صحیح، تو پارلیمنٹ کوئی قانون منظور کرے گی تو عدالتوں تک پہنچے گا۔ ایک تو دیکھیے ابھی حال ہی میں جو بل پاس ہوئے ہیں، اس میں یہ باتیں تو ہماری اپوزیشن والے بہت کرتے ہیں۔ اب یہ جو الکرم یونیورسٹی پاس ہو گئی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے علاقے کے ہیں، مسلم لیگ نون کے رکن ہیں جن کی یونیورسٹی کا بل پاس ہوا۔ اسی طرح ایک بل بڑے عرصے سے لٹکا ہوا تھا، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن اس کے لیے بڑے متحرک تھے، وہ اہل تشیع خواتین کی میراث کا قانون تھا، وہ قانون بھی اب پاس ہو گیا ہے، بل پاس ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ معاشرے میں اسی طرح یہ جو کیسز ہوتے ہیں زیادتیوں کے، اس کے حوالے سے بھی سخت قانون سازی کی گئی ہے۔ صحیح، تو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی خواہش تو یہ ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جرائم کم سے کم ہوں، انصاف لوگوں کو ملے، اور یہ جو میں نے 2-3 بلوں کا حوالہ دیا، یہ میرا خیال ہے بہت حد تک انصاف لوگوں کو مل پائے گا، مگر قانون سازی کی اور بھی ضرورت ہے۔ جی ہاں، بہت ساری قانون سازی کی بھی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ اپوزیشن کچھ احتجاج بھی کر رہی ہے۔ اس میں کچھ چیدہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی، ان کو گنوایا گیا کہ یہ ایسے ہیں جو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بوجھ 30 سے زیادہ جب بیک وقت بل پاس ہوئے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ڈسکس ہی نہیں ہوئی، ان کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا، جن میں جو کافی ساری اچھی باتیں بھی ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان کے عدالتی نظام پہ بات کر رہے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے بہت سارے سوالات کے جواب دیے، اور ان کا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا جب اعتراض کیا گیا کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ کوئی ایسا ٹھیک بھی نہیں ہے، اور جب یہ بھی کہا گیا کہ عدالتوں پہ بڑا دباؤ ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں مت کیجیے گا، میں بہت آزادی سے کام کرتا ہوں۔ بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ ابھی ہم جب اس بریک میں ہمیں جوائن کیے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب نے، اب وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے۔ کوئی تعلیمی ماحول پہ بھی بات کریں گے، عدالتی ماحول پہ تو بات ہوئی ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، بہت 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 نوازش۔ بات چیت کا سلسلہ روٹین میں ہمارا جس طرح جاری ہے، میں آپ کی طرف ہی اب بات شروع کرتا ہوں جی کہ ایک یہاں پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہمارا بڑا اچھا نظام تھا، بڑی تعریف تھی، ہماری یونیورسٹیز کا بڑا معیار بھی بلند تھا، لیکن اب بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رینکنگ میں ہماری بہت ساری یونیورسٹیاں نیچے آ گئیں۔ ہمارا تعلیمی نظام عموماً کاغذوں میں، اب پتہ نہیں یہ یورپ والوں کا، امریکہ والوں کا، وہ کیلکولیشن والوں کا، وہ رینکنگ والوں کی کوئی تعصب ہے، یا واقعی ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے؟ اصل صورتحال کیا ہے؟ جی اقبال بھائی، بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ جو پروسیس ہے رینکنگ، یہ کوالٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایک مقام نہیں ہے جو آپ حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ یہ آپ کو مینٹین کرنے کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی تعداد ایک تو بہت تیزی سے بڑھی ہے، دوسرا یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس اور اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بڑھی ہے، لیکن جو مالی وسائل ہیں اس لحاظ سے یونیورسٹیز کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ جن ٹیکنالوجیز کو، جن شعبوں کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے، فیکلٹی انگیج کرنی ہے، ہائی کوالٹی پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ریسرچرز، تو ایک تو فنڈنگ کا چیلنج ہے، لیکن لمیٹڈ فنڈنگ کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود کچھ رینکنگ کے اشاریوں میں، کچھ رینکنگ کے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گلوبلی، یا یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم نے اپنی منزل حاصل کر لی، ہم منزل سے بہت دور ہیں، لیکن جیسے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ ہے تو اس میں تقریباً 26 یونیورسٹیاں پاکستان کی اس سال رینک ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ آ رہی ہے لیکن بہت سلو ہے، اور دنیا میں جو پیس آف چینج ہے، جو کمپٹیشن ہے، اگر ہم نے بالکل ہی پیچھے نہیں رہ جانا تو ہمیں پھر اپنے یہاں پرائیورٹیز میں ہائر ایجوکیشن کو ریسورس ایلوکیشن کرنی ہوگی، ہمیں فیکلٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہائر ایجوکیشن میں فنڈنگ گورنمنٹ کو پرائیورٹی پہ ایلوکیٹ کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں،
یہ فرما دیجئے کہ ہمارے ہاں لوئر ایجوکیشن میں زیادہ مسائل ہیں یا ہائر ایجوکیشن میں زیادہ مسائل ہیں؟ اچھا، میں چونکہ ایکسپرٹیز میری ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لوور ایجوکیشن میں زیادہ مسائل ہیں، اور جو ریسورس ایلوکیشن ہے وہاں وار فوٹنگ پہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی میں پرائمری سیکنڈری اسکولوں تک بچوں کی ایکسیس، اور ان اسکولز کے اندر جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، بلڈنگ انفراسٹرکچر، کریکولم، ٹیچرز کی اویلیبلٹی انشور کرنا، ٹیچرز کی ٹریننگ، تو وہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تعلیم یافتہ نہ ہو، کیونکہ تعلیم یافتہ معاشرے ہی سے ہم اپنے جو ہمارا ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے، ایک آئینی ریاست کا تصور ہے، اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ یا ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس ایک پڑھی لکھی آبادی ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہماری ریسورس کنسٹرینٹ ہے، اور ہمارا لوور ایجوکیشن سسٹم بھی جو ہے بہت شدید توجہ کا طالب ہے. حکومت نے ایک اچھا قدم لیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم لائے ہیں کہ ایک فوکس ہو، ایک معیار پہ تمام، تاکہ طبقاتی فرق ختم کیا جا سکے. لیکن اب ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ریسورسز بھی دی جائیں، تمام شہری دیہی علاقوں میں اسکول یکساں بنائے جائیں، ٹیچرز کی اویلیبلٹی انشور کی جائے، اور بچوں کو جو کریکولم کی ڈیلیوری ہے وہ انشور کی جائے. جی بالکل صحیح. ایک مسئلہ ہے علی صاحب، ڈاکٹر صاحب سے عرض کر لوں. ڈاکٹر صاحب ایک الزام ہے عام جنرل پبلک کا کہ جب سے یونیورسٹیوں کو خود مختاری ملی ہے، خاص طور پر فنانشل خود مختاری، تو یونیورسٹیوں میں کرپشن بڑھی ہے، اکبر پروری بڑھی ہے، پسند ناپسند کو بہت دیکھا جاتا ہے، اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. چونکہ یہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں یہ فنانشل ایکسپرٹ تو ہوتے نہیں، نہ فنانشل مینیجر ہوتے ہیں، تو فنانشل ان کو آزادی تو مل گئی، مگر وہ جو رزلٹ ملنے چاہیے تھے وہ رزلٹ نہیں مل رہے. اتفاق کرتے ہیں آپ؟ میں آپ سے پارشلی تو اتفاق کروں گا پرلا صاحب. بالکل یہ جو خود مختاری ہے، یہ آٹونومی ہے، یہ یونیورسٹی کے ایکٹس میں انشرائنڈ ہے اور ایک پرپس سے دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دی گئی ہے تو اس کے اگینسٹ یہ بھی ہے کہ کچھ ذمہ داری بھی تفویض کی گئی ہے کہ اس کا ایک ذمہ دارانہ استعمال کیا جائے. جہاں بری مثالیں ہیں وہاں میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اچھی مثالیں بھی ہیں. ایک محاورہ ہے امریکہ میں یا انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. اگر آپ نہا رہے ہیں، پرانے زمانے میں ٹب میں، ایک ہی ٹب میں کئی لوگ نہاتے تھے، پانی گندا گدلا ہوتا جاتا تھا، تو آخر میں وہ گدلا پانی پھینکا جاتا تھا. لیکن اگر بچہ آپ کا اس میں ہے تو آپ بچے کو تو نہ پھینکیں، پانی پھینکیں. تو اگر اس بنیاد پہ کہ کہیں پہ مس یوز ہوا ہے، اگر ہم یونیورسٹیز کی جو آٹونومی، جو ان کو ان کا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے چاہیے، کیونکہ یہ ایک دو طرفہ معاہدہ ہے کہ معاشرے نے، سوسائٹی نے، پارلیمنٹ نے یونیورسٹی جیسے ادارے کو ایک آٹونومی دی تاکہ وہ ان مسائل پہ ریسرچ کر سکے، ان مسائل کا حل معاشرے کو دے سکے کہ جو لانگ ٹرم میں سوسائٹی کو درپیش ہیں، وہ فیوچر کی لیڈرشپ پریپیئر کر کے دے سکے جس نے آگے چل کے باغ ڈور سنبھالنی ہے ریاستی اداروں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے معاہدہ ہے. تو اب اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کو بھی اس کا احساس ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہتر پرفارم کریں ہر آنے والے وقت کے بعد. اور اگر آپ دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز رینکنگز میں آئی ہیں. پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں ادھر انٹرنیشنل میں لو انڈیکس ویلیو پہ ہیں، لیکن رینکنگ میں کم از کم 500 اور 1000 میں اس وقت تقریباً کوئی 25 یونیورسٹیز آ گئی ہیں، گرچہ کہ مالی دباؤ موجود ہے. البتہ میں اس سے آپ سے متفق ہوں کہ جو بھی اختیارات ہیں، چاہے وہ مالی اختیارات ہوں یا دیگر اختیارات ہوں، ان کا استعمال انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. البتہ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کبھی کبھار الزام برائے الزام بھی ہوتا ہے، تو کچھ اس میں اس طرح کا عنصر بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ الزام برائے الزام کے معاملات بھی ہیں، اور یہ ان کا موقف ہے. یونیورسٹیاں مالی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن والدین بھی بڑے شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں، اور پاکستان میں نظام تعلیم جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور لوگوں کو اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے کیا جتن کرنے پڑتے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے کہ ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले तालीमी निज़ाम पे बात हो रही थी। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और उनसे हम बिल्कुल पूछेंगे वालिदान का ये मसला कि ये महंगी क्यों हो गई है तालीम, इसको कोई सस्ता करने के लिए हुकूमत कुछ कर रही है या नहीं, या यूनिवर्सिटियों के सरबराहान कुछ कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मुझे मज़हर बरला साहब से पहले पूछना है, आज मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब फरमाया और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को समुंदर बर्द कर देंगे तो फिर मामला चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत वालों को बंद नहीं करने देंगे, शहर हम बंद करेंगे। और भाई पहले तो मौलाना साहब इतनी ताकत ले आए। अच्छा, हमारी अपोजिशन ऐसे बढ़ के मारती रहती है। अभी इनके गुब्बारे से हवा 2-4 दिन पहले निकली है। आज भी इन्होंने वहाँ मदरसों के तालिब इल्म बुला के और सारी सियासी जमातों की कुव्वत इकट्ठी करके तो सैकड़ों लोग जमा हुए, बल्कि वो जो KP के वज़ीर इत्तलात हैं कामरान मंगश, उनके बकौल तो 250 अफराद थे। हाँ, अभी एक ताकत जो उभरी है उसकी बात करें, जो तहरीक लब्बैक की सूरत में है, जिनके पास लोग हैं और जिनके लोगों ने सख्तियाँ झील कर भी साबित किया कि हम साबित कदम हैं। वहाँ आज ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी सब पहुँच गए और जफ्फियाँ डाली, और ज़ाहिर है वो तो पहले भी कह चुके थे जी और उनके इत्तेहाद की बातें भी हुई होंगी। जी हाँ, लेकिन मेरी आपसे भी एक दरख्वास्त है सही कि ये रोज़ाना हम बातें साइंस की करते हैं, सियासत की करते हैं, सियासी साइंस की बातें करते हैं, तो जो असल साइंस है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो ज़ाहिर है तलबा है, हमारी नई नस्ल है। ऐसे ही। तो आप डॉक्टर साहब से ज़्यादा बात जी, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त बजा फरमाया। डॉक्टर साहब, वो एक बात जो नाजरीन का मसला है, तालीम का मसला, महंगी तालीम का मसला, वालिदैन का मसला, इसका कोई हल है आपके ख़्याल में, क्या है? जी, मैं समझता हूँ कि आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि तालीमी अखराजात बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें बढ़ी हैं और यूनिवर्सिटीज़ को सामना है कि जो उनके अखराजात हैं उनको मीट करने हैं। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट की ग्रांट में थोड़ी सी स्टैगनेंसी है, वो बढ़नी चाहिए। अलबत्ता ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के नाम से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स को एहसास प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप मिल रही है। अच्छा। और तकरीबन 30 के करीब दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल की भी स्कॉलरशिप है, USAID की भी, और दीगर फिलैंथ्रोपिस्ट की भी स्कॉलरशिप है। तो तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी में कोई 15,000 बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह से स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, वज़ाइफ ले रहे हैं, जिससे उनके वालिदैन पे माली बोझ नहीं पड़ रहा। लेकिन हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एहसास प्रोग्राम का भी, PIF का भी, दीगर जो प्रोग्राम्स हैं, और फिलैंथ्रोपिस्ट को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो एहसास प्रोग्राम के तहत कितनी माली मुआवनत की जाती है? हाँ, एहसास प्रोग्राम की पॉलिसी ये है कि वो आपको एक तो ट्यूशन फ़ीस देते हैं और फिर वो बच्चे को स्टाइपेंड देते हैं, रफली कोई 20,000 रुपये सालाना एक स्टाइपेंड देते हैं। और उसके लिए शर्त यह है कि फैमिली की जो इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, वो 45,000 माहाना से ज़्यादा ना हो। तो तकरीबन बहावलपुर आपको पता है कि वो एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पे बहुत इकनॉमिकली डिप्राइव पॉपुलेशन है। तो अल्लाह के फजल करम से हमारे कोई 6,000 स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो वो जो 20,000 सालाना देते हैं उसमें आप बच्चों को एक साल पढ़ा देते हैं? नहीं, उनकी ट्यूशन फीस तो पे हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा बर्डन तो कम हो जाता है। बाकी वो स्टाइपेंड है, वो वजीफ़ा है, वो बच्चे के अपने खाने पीने के अखराजात के लिए, दीगर अखराजात के लिए स्टाइपेंड होता है। थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अली रज़ा साहब बात नहीं समझ सके। असल बात यह है कि जो ट्यूशन फीस है वो तो एहसास प्रोग्राम ने दे दी, उनका एक बर्डन जो है वो लेस हो गया, तालीमी अखराजात हैं वो दे दिए। अब ये जो 20,000 है ये उसका जेब खर्च है, ये आप कह लें। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब 2.5 साल पहले VC बनते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। 2.5 सालों में इन्होंने क्या किया? कोई तब्दीली की, कोई बेहतरी की, कोई अपनी बात भी बताएं। हाँ जी, आपने जो इक़दामात किए वहाँ के यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वी ऑल स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। यानी अगर मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 16वें वाइस चांसलर के तौर पे आया हूँ, तो उस इदारे में एक बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तकरीबन 5 अशरों में दीगर वाइस चांसलर्स और लीडर्स जो आते रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस एक दिन में बिल्ड नहीं होते। ठीक है। अलबत्ता चूँकि मुझे तजर्बा रहा है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का,
اور کچھ چیلنجز درپیش تھے. اسلامیہ یونیورسٹی کو ایک چیلنج یہ تھا کہ انرولمنٹ لو ہو چکی تھی. کسی زمانے میں 25 سے 28 ہزار اسٹوڈنٹس تھے, تو جب میں پہنچا ہوں تو 15 ہزار اسٹوڈنٹس ہو گئے تھے. اس کی کوئی وجوہات رہی ہوں گی, دیگر یونیورسٹیز بھی آ گئی تھیں, اور کچھ پالیسیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے پروگرامز بند کر دیے گئے تھے, آفٹرنون کے پروگرام بند کر دیے گئے تھے. تو ایک تو ہم نے انرولمنٹ کا ریوائول کیا. اب الحمدللہ تقریباً 55,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہم ایک لارج پبلک یونیورسٹی جس کا ایک 15,000 سے آپ 55,000 پہ لے گئے, بہت اعلیٰ. اور ہم نے جو فیکلٹیز تھی وہ 6 سے 15 کی. اچھا, یہ ساری چیزیں بہت عرصے سے کچھ رائپ بھی ہو چکی تھی, لیکن ان کو جو انسٹیٹیوشنل پروسیس ہے ایکیڈیمک کاؤنسل اور سنڈیکیٹ سے اپروو نہیں کرایا گیا تھا, تو وہ پروسیس ہم نے کرا کے فیکلٹیز 6 سے 13 کی, ایگریکلچر کا لیول انکریز کیا. پھر ہماری جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہے اس پہ ہم نے فوکس کیا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جتنی بلڈنگز اور انفراسٹرکچر تقریباً پچھلے 40 سالوں میں بنا ہے, تقریباً اتنا ہی اور اس وقت مزید زیر تعمیر آ چکا ہے, کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے فیڈرل گرانٹ بھی حاصل کی. پھر آخری منٹ ہے ہمارے پاس, اور بل ٹرانسفر موڈ میں ایک پروجیکٹ شروع کیا, اور تقریباً 3 ارب روپے سے اپنی سورسز سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لے کے, اور جو اسٹوڈنٹ کا جو کرٹیکل ماس ہے, اس سے ایک تو ہمیں ٹیلنٹ بھی مل رہا ہے, اور دوسرا انسٹیٹیوشن کی جو ایک فائنینشیل سسٹینیبلٹی ہے کہ تقریباً اب 75% اپنا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں. جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو جو HEC کی گرانٹ تھی اس سے 50 سے 55% خرچہ اٹھایا جاتا تھا, صرف 40% سے 45 اپنی سورسز سے ہوتا تھا. تو جو آٹونومی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سیلف سسٹینیبلٹی کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کو خود مختاری دی گئی تو آپ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں. جی, بہت اچھی بات ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آج اتنا ہی آپ نے دیکھ لیا. عدالتی نظام, تعلیمی نظام, سیاسی نظام, جس پہ جتنی بات ہو سکتی تھی وہ کر لی. علی رضا علوی اور مظہر برلاس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.